دی ریٹرن آف دی نیٹو، تحریر تھامس ہارڈی، مکمل ناول، اب اردو زبان میں۔ پارٹ 1۔ سڑک پر ایک بوڑھا آدمی جا رہا تھا جس کے کپڑوں، جوتوں اور ٹوپی سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ کبھی وہ بحری جہاز کا آفیسر یا اسی قسم کے کسی پیشے سے منسلک رہا ہوگا۔ اسے ایک چھکڑا گاڑی نظر آئی جو اسی طرف جا رہی تھی جس طرف کہ وہ خود۔ گاڑی کا ڈرائیور اپنی چھکڑا گاڑی کے ساتھ پیدل چل رہا تھا، جس کی گاڑی کی طرح اس کے کپڑوں کا رنگ بھی بالکل سرخ تھا۔ دراصل اس کا پیشہ یہی تھا کہ بھیڑوں کو سرخ کرنے والا رنگ ان تک پہنچائے۔ بوڑھے آدمی نے اسے سلام کیا تو دوسرے آدمی نے اس کی جانب دیکھا، پھر اداس اور غمگین لہجے میں سلام کا جواب دیا۔ ایک نظر دیکھ کر ہی اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ یہ آدمی کبھی بہت خوشحال رہا ہوگا۔ سلام کا جواب دینے کے بعد مکمل خاموشی سے احساس ہو رہا تھا کہ وہ آدمی مزید گفتگو نہیں کرنا چاہتا۔ وہ دونوں ایک ساتھ چلتے رہے۔ گاڑی کے پچھلی جانب ایک چھوٹی سی کھڑکی تھی۔ وہ آدمی ہر تھوڑی دیر بعد پیچھے کی جانب جا کر اس کھڑکی سے اندر دیکھتا۔ پریشانی اس کے چہرے سے صاف نظر آ رہی تھی۔ 5ویں دفعہ جب اس نے اسی طرح پیچھے سے دیکھا تو بوڑھے آدمی نے اس سے پوچھا، کیا اس کے اندر کوئی انسان ہے جسے آپ کی مدد کی ضرورت ہے؟ آدمی نے جواب دیا، جی، کچھ ایسی ہی بات ہے۔ کچھ دیر بعد گاڑی کے اندر سے ہلکی سی کراہنے کی آواز آئی تو آدمی جلدی سے پچھلی جانب گیا اور اندر دیکھا۔ بوڑھے آدمی نے پوچھا، کیا گاڑی کے اندر کوئی بچہ ہے؟ جواب دیا، نہیں، ایک خاتون ہے۔ بوڑھے آدمی نے پوچھا، کیا نوجوان؟ جواب آیا، جی ہاں۔ بوڑھے آدمی نے پوچھا، کیا وہ آپ کی بیوی ہے؟ اس نے تلخ لہجے میں جواب دیا، میری بیوی؟ یہ تو مجھ جیسے حقیر آدمی سے شادی کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ میں اس خاتون کو پہلے سے جانتا ہوں، مگر کاش پہلے ہماری ملاقات نہ ہوئی ہوتی۔ لیکن اب ہمارے درمیان کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں۔ لیکن اب اس کی حالت بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ وہ بہت تھکی ہوئی ہے، اسی وجہ سے بہت پریشان بھی ہے۔ بوڑھے آدمی نے کہا کہ کیا وہ اس کی شکل کو دیکھ سکتا ہے؟ آدمی نے جواب دیا، نہیں، بلکہ اندھیرا بھی ہو رہا ہے، آپ کو وہ نظر بھی نہیں آئے گی، اور ویسے بھی مجھے کوئی حق حاصل نہیں کہ آپ کو اسے دیکھنے کی اجازت دوں۔ بوڑھے آدمی نے جواب دیا، میرا خیال ہے یہ وہی لڑکی ہے جس کے بارے میں گزشتہ چند دنوں سے گفتگو ہو رہی تھی، جو کہ بلومز اینڈ سے تعلق رکھتی ہے۔ ہم اس بارے میں مزید بات نہیں کریں گے، اور جناب مجھے افسوس ہے کہ ہم جدا ہو رہے ہیں، کیونکہ میں نے اپنے جانور کو کچھ دیر آرام کروانا ہے۔ بوڑھے آدمی نے اسے خدا حافظ کہا اور اپنے سفر کو جاری رکھا۔ گاڑی کے اندر سے لڑکی کے سانس لینے کی آواز اس آدمی نے سنی اور تسلی محسوس کی۔ پھر اپنے ارد گرد کے علاقے کا جائزہ لیا اور سوچنے لگا کہ اسے اب کیا کرنا چاہیے۔ دور ایک پہاڑی ٹیلہ نظر آیا جس کے پیچھے آسمان نظر آ رہا تھا، مگر جو بات اسے عجیب لگی وہ اس ٹیلے پر موجود ایک انسانی ہیولا تھا۔ پھر اس سائے نے حرکت شروع کی اور وہاں سے اتر کر غائب ہو گیا۔ وہ ایک عورت تھی۔ جیسے ہی وہ وہاں سے گئی ایک اور آدمی وہاں پر آ گیا، پھر دوسرا، تیسرا، چوتھا، اور پھر وہ ٹیلہ لوگوں سے بھر گیا۔ ان میں سے ہر ایک اپنے کندھے پر جھاڑیاں وغیرہ اٹھا کر لاتا۔ وہ جھاڑیاں ایک بہت بڑے ڈھیر کی صورت میں ایک ساتھ جمع کر دی گئیں۔ دراصل وہ 5 نومبر کی تاریخ تھی اور لوگ رات کو جھاڑیاں وغیرہ جلا کر دیوالی کا تہوار مناتے۔ آگ کے شعلے بلند ہو رہے تھے اور اسی دوران کچھ لوگوں نے وہاں پر گفتگو شروع کی۔ وہ ایک نئے جوڑے کی شادی کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے کہ وہ اپنی شادی کے بعد اب گھر پہنچ چکے ہوں گے۔
ان میں سے ایک بتاتا ہے کہ میں نے دلہن کی آنٹی مسز یو برائٹ سے کل رات ملاقات کی، جنہوں نے بتایا کہ ان کا بیٹا کلم یو برائٹ کرسمس کے موقع پر گھر آ رہا ہے۔ اب وہ گھر کی دیکھ بھال کرے گا، کیونکہ ٹامسن کی شادی کے بعد اس کی ماں گھر میں اکیلی رہ گئی ہے۔ ایک بڑی عمر کے آدمی نے کہا کہ شادی کرنے کے لیے لڑکا اور لڑکی صبح ہی چلے گئے تھے اور شام تک میاں بیوی کی واپسی بھی ہو چکی ہوگی۔ وہ باتیں کرتے ہیں کہ اتنی خاموشی اور سادگی کے ساتھ شادی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ایک آدمی نے کہا کہ ٹامسن خوبصورت بھی ہے اور کم عمر بھی، اسے قدرے بڑی عمر کے آدمی سے نہ جانے کیوں شادی کرنی پڑی۔ تو اس کے جواب میں کہا گیا کہ نہیں، وہ آدمی جس لڑکی کو بھی کہتا وہ اس سے شادی کے لیے تیار ہو جاتی۔ ایک آدمی نے کہا کہ جب ٹامسن اپنی آنٹی کے ساتھ رہتی تھی تو اس کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا تھا، کیوں نہ ہم شادی شدہ جوڑے کے گھر کے باہر انہیں شادی کی مبارکباد دیں اور کچھ گیت گائیں، رقص کریں تاکہ نئی دلہن کچھ خوشی محسوس کرے۔ سب نے اس بات کے لیے حامی بھر دی۔ مزید لکڑیاں نہ ڈالنے کی وجہ سے آگ کے شعلے ٹھنڈے پڑ رہے تھے، مگر دور سے زیادہ روشن آگ کو دیکھ کر انہوں نے اندازہ لگایا کہ یہ ضرور کیپٹن وائے کی پوتی کی لگائی ہوئی آگ ہوگی۔ وہ عجیب و غریب عادات کی مالک ہے، اکیلی رہتی ہے، کسی سے نہیں ملتی اور اس طرح کے کاموں سے اسے خوشی ہوتی ہے۔ اسی وقت بھیڑوں کو رنگ کرنے والا اپنی چھکڑا گاڑی کے ساتھ وہاں پر آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کون سا راستہ مسز یو برائٹ کے گھر جاتا ہے۔ اسے راستہ بتایا جاتا ہے، شکریہ ادا کرتا ہے اور اس طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ اس کے جانے کے چند منٹ بعد ہی ان لوگوں کے پاس ایک عورت آتی ہے۔ وہ بیوہ تو تھی مگر اس کا بہت احترام کیا جاتا تھا، اگرچہ اس کے خد و خال مناسب تھے، مگر اس جھاڑیوں والے پنجر علاقے کی تنہائی کی طرح اس کے چہرے پر بھی سنجیدگی اور تنہائی نمایاں تھی۔ اس کا مرحوم شوہر معمولی کسان تھا، جبکہ اس کا باپ چرچ کا پادری۔ لوگوں نے اسے دیکھا تو کہا کہ مسز یو برائٹ، ابھی 10 منٹ پہلے ایک شخص یہاں سے آپ کے گھر کا پتہ پوچھتے ہوئے گزرا ہے، مگر اس نے بتایا نہیں کہ آپ سے کیا کام ہے۔ مسز یو برائٹ نے بتایا کہ وہ اپنی بیٹی یوسٹیشیا وائے، جس کی شادی ہوئی ہے، کے پاس جا رہی ہے۔ راستے میں روشنی دیکھی اور ان لوگوں کی آوازیں سنی تو یہاں پر آ گئی۔ ایک عورت سے کہتی ہیں کہ اس کا گھر بھی اسی طرف ہے، تو وہ بھی اس کے ساتھ چلے۔ وہ جواب دیتی ہے، جی میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں، اور وہ دیکھتے ہیں کہ ان کی منزل کی طرف جھاڑیوں میں آگ بھی لگائی گئی ہے، جس سے انہیں راستے کا اندازہ بھی ہو جائے گا۔ دونوں عورتوں نے سفر شروع کیا۔ دوسری عورت اپنے گھر کی طرف چلی گئی، جبکہ مسز یو برائٹ اس گھر کی طرف سفر کرتی رہی جہاں شادی کے بعد اس کی بیٹی نے آنا تھا۔ انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا جس نے لالٹین اٹھائی ہوئی تھی اور ایک چھکڑا گاڑی کے ساتھ چل رہا تھا۔ مسز یو برائٹ اپنی بیٹی کے گھر جانے کے بجائے اس کے قریب چلی گئی اور پوچھا کہ کیا وہ ان کے بارے میں لوگوں سے پوچھ رہا تھا۔ اس آدمی نے گاڑی روکی، مسز یو برائٹ کو ایک طرف لے کر گیا اور کہنے لگا، آپ شاید مجھے نہیں جانتی۔ مسز یو برائٹ نے اسے غور سے دیکھا اور کہا، ہاں میں تمہیں جانتی ہوں، تمہارا نام ڈیگوری وین ہے اور تمہارے والد کا یہاں قریب ہی ڈیری فارم تھا۔ وہ جواب دیتا ہے کہ ہاں آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں آپ کی بھتیجی کے بارے میں تھوڑا بہت جانتا ہوں، لیکن کوئی اچھی خبر نہیں ہے۔ مسز یو برائٹ جواب دیتی ہیں کہ نہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، اس کی شادی ہو گئی ہے اور اس وقت اپنے شوہر کے گھر میں آ گئی ہوگی، جس کا جواب وہ دیتا ہے کہ نہیں، وہ اپنے گھر میں نہیں ہے، بلکہ میری گاڑی کے اندر موجود ہے۔ میں اس بارے میں زیادہ تو نہیں جانتا، لیکن مجھے راستے میں آپ کی بھتیجی ملی جس کی حالت خراب تھی۔ اس نے مجھے پہچان لیا اور مجھ سے درخواست کی کہ میں اس کی مدد کروں۔ یہ کہہ کر وہ بے ہوش ہو گئی۔
मैंने उसे अपनी गाड़ी में लिटा दिया और अब भी वही मौजूद है। रास्ते में ज़्यादा वक्त उसने रोते हुए गुजारा। मुझे सिर्फ इतना बताया कि आज उसकी शादी होनी थी। मिसेस योब्राइट ने फौरी तौर पर गाड़ी के अंदर देखा, जहां उसकी भतीजी चादर ओढ़े मौजूद थी। लालटेन की रोशनी में वो सोई हुई नजर आ रही थी। उसका चेहरा खूबसूरत और मासूम था। उसी वक्त उसने आंखें खोली। बेशुमार सोचें उसके चेहरे से नुमायां थीं, मगर फौरी तौर पर सूरत हाल का अंदाज़ा लगा लिया और जल्दी से कहा, आंटी ये मैं ही हूँ। मुझे पता है आप मुझे देखकर बहुत परेशान हो रही हैं। आपको यकीन नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये मैं ही हूँ जो इस हाल में यहाँ पर मौजूद है। मगर मैं कहाँ पर हूँ? उसकी आंटी ने जवाब दिया कि तुम घर से बहुत करीब हो, मगर ये खौफनाक सूरत हाल तुम्हारे साथ कैसे हुई? लड़की ने जवाब दिया कि आपने बताया कि हम घर से करीब हैं। घर पहुंचकर मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। गाड़ी वाले ने कहा, हाँ, इसका मतलब है अब मैं जा सकता हूँ, मेरी ज़रूरत नहीं है। उन सब ने एक दूसरे को खुदा हाफिज कहा और गाड़ी वाला अपने रास्ते पर रवाना हो गया। आंटी और उसकी भतीजी सड़क पर अकेले खड़े थे। आंटी ने सख्ती से अपनी भतीजी से पूछा, इस जिल्लत में सूरत हाल की क्या वजह है? यूस्टेशिया वाई बहुत ही खूबसूरत थी। दरअसल उसका असल ताल्लुक तो समंदर के किनारे वाक़े एक फैशनेबल इलाके बर्डमथ से था। उसका बाप एक रेजिमेंट में मुलाजमत करता था और बैंड मास्टर था। अपनी बच्ची की तालीम पर बहुत तवज्जो देता, जिसका खर्चा उसका दादा बर्दाश्त करता था। मौसीकार के तौर पर वो उस वक्त तक मुलाजमत करता रहा जब तक उसकी बीवी का इंतकाल नहीं हुआ। बीवी की वफात का इतना सदमा हुआ कि उसने काम छोड़ दिया, शराब नोशी शुरू की और खुद भी मर गया। उसका दादा बहरी जहाज में कप्तान था, जहां काम करते हुए हादसे के दौरान उसकी 3 पसलियां टूट गईं और अब उसे मजबूरी की हालत में एग्डन हीथ जैसे सुनसान इलाके में रहना पड़ रहा था। खूबसूरत और हसीन यूस्टेशिया वाई इस जगह पर आ तो गई, मगर इस तब्दीली में अपने आप को एडजस्ट ना कर सकी और इस जगह से शदीद नफरत करने लगी। इस तब्दीली ने उसके दिमाग की हालत कुछ इस तरह की कर दी कि उसमें शदीद ख्वाहिश पैदा हुई कि उससे कोई टूट कर पागलपन की हद तक मोहब्बत करे। यही मोहब्बत उसकी तन्हाई का इलाज था। वो वाइल्डी के बारे में सोचती, उसे पसंद भी करती थी और उससे दूर भी रहना चाहती थी। दरअसल उसकी ख्वाहिश थी कि उससे बेहतर कोई इंसान उसकी ज़िंदगी में आए। यूस्टेशिया वाई ने जो आग जलाई हुई थी, उसमें उसकी मदद एक छोटा बच्चा कर रहा था जिसका नाम जॉनी नंसश था। आग जलाकर जिससे वो मिलना चाहती थी वो आदमी आ गया तो बच्चे को इनाम देकर वहाँ से जाने की इजाज़त दे दी। बच्चा घर की तरफ भाग रहा था जब उसने रात के अंधेरे में डिगोरी वैन की गाड़ी को आते देखा। उसके अंदर हल्की सी रोशनी में एक आदमी मुकम्मल सुर्ख रंग में नजर आया तो वो बच्चा डर गया। आदमी के पूछने पर उसने बताया कि वो मिस यूस्टेशिया वाई की लकड़ियाँ जला रहा था। मैंने आपको देखा तो डर कर वापस गया, मगर मिस यूस्टेशिया वाई तो एक आदमी के साथ गुफ्तगू कर रही थी। उस आदमी ने इसलिए शादी नहीं की क्योंकि उसके दिल में अभी भी किसी और की यादें और मोहब्बत बाकी है। इसी तरह की गुफ्तगू कर रहे थे वो लोग और उस आदमी ने अपनी मोहब्बत का इकरार किया। गाड़ी के मालिक डिगोरी वैन ने जब ये बातें सुनी तो उसे मामला समझ आ गया कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। ये बताने के बाद वो बच्चा जब नज़रों से ओझल हो गया तो गहरी सोचों की वजह से उस आदमी के चेहरे पर बहुत संजीदगी आ गई। जिस तरह उस लड़की को लाते हुए वो गमज़दा था, अब दोबारा वही गम उसके चेहरे से आया था। अपनी गाड़ी से चमड़े का एक बैग निकाला और हल्की सी रोशनी में 2 साल पहले लिखा गया एक खत पढ़ने लगा।
जो उसे टॉमसन ने लिखा था, जिसमें लिखा था, ग्रिगोरी वैन, तुमने मुझसे जिस चीज़ के बारे में सवाल किया है उसे सुनकर मैं अब तक हैरान हूँ। ग्रिगोरी वैन, मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहती, मगर फिर भी ना तो मैं तुमसे शादी कर सकती हूँ और ना ही तुम मुझे दिलरुबा कह सकते हो। काश मेरे अल्फाज पढ़कर तुम्हें तकलीफ ना पहुँचे, तुम्हारा दिल ना दुखे। दी रिटर्न ऑफ द नेटिव का अगला हिस्सा पढ़ने के लिए एंजॉय नॉवेल्स वर्ल्ड को अभी सब्सक्राइब करें।